السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستو۔ جرمن پروفیسر ویلہلم کانراڈ رونٹجن نے اتفاقیہ 1895 عیسوی میں ایکس رے دریافت کر لی اور طبی دنیا نے دریافت کی اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے اس سے کام لینا شروع کر دیا۔ پروفیسر موصوف کے اعلان سے چند روز بعد ایک امریکی ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض آیا جس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ ڈاکٹر نے ایکس رے کے ذریعے گولی کی جگہ معلوم کر لی۔ دنیا کے مختلف حصوں میں دوسرے ڈاکٹروں نے ایسے تجربات کیے۔ برطانوی سائنسدان سر ہربرٹ جیکسن نے چھان بین کرتے ہوئے ایک ایسا آلہ تیار کر لیا جو انسانی جسم کے معائنے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوا۔ اسے نمونے کے طور پر سامنے رکھ کر آئندہ زیادہ عمدہ آلے بنائے گئے۔ ایکس رے کی دریافت کا قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ پروفیسر رونٹجن شیشے کی ایک نلکی میں سے بجلی کی روح گزار رہا تھا۔ نلکی کے اوپر سیاہ کاغذ لپٹا ہوا تھا اور اس میں سے ہوا بالکل نکال دی گئی تھی۔ اگرچہ بجلی کی روح میں سے روشنی نلکی کے اندر نظر نہ آ سکتی تھی، تاہم پروفیسر نے دیکھا کہ 5 پلاٹینیم کے جو ذرے پڑے ہوئے ہیں وہ خوب چمک رہے ہیں۔ اس نے نلکی اور ذروں کے درمیان کئی چیزیں رکھ کر تجربہ کیا۔ روشنی کی لہریں بدستور تمام چیزوں سے گزرتی رہیں، حالانکہ عام حالات میں وہ چیزیں روشنی کی لہروں کو روک لیتی ہیں۔ اسے یہ اندازہ تو ہو گیا کہ نئی دریافت طب کے لیے خاص مفید ہوگی، مگر وہ اس کی حقیقت سے بالکل ناواقف تھا، لہذا اس کا نام ایکس رے رکھا، کیونکہ غیر معین اشیاء کو عموماً ایکس کہتے ہیں۔ بعض سائنسدانوں نے اسے پروفیسر کے نام سے مرسوم کرنے کی کوشش کی، لیکن عام لوگوں کی زبان پر اس کا نام ایکس رے ہی رہا۔ آگے چل کر سائنسدانوں نے دریافت کر لیا کہ روشنی کی جو لہریں نظر آتی ہیں ان کے مقابلے میں ایکس رے کی لہریں چھوٹی ہوتی ہیں اور انہیں بجلی یا مقناطیس سے موڑا نہیں جا سکتا۔ انجینئروں نے ایکس رے کی خاص نلکیاں بنا لی جنہیں ضرورت کے مطابق مختلف اشیاء کے اندر کم و بیش گہرائی تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ استعمال ہونے والی لہروں کی مقدار ایک فیصلہ کن عامل بن گئی۔ پھر اسی کے ذریعے سینے اور جسم کے دوسرے حصوں کی ہڈیوں کی تصویریں لی جانے لگیں تاکہ دیکھا جا سکے ہڈی کہاں سے ٹوٹی ہے اور اس کی شکست کا کیا حال ہے۔ علاوہ بری ایکس رے کو جوہرات کے نقائص یا قیمتی تصویروں کی نکالی کی دریافت کے لیے استعمال کرنے لگے۔ دھاتوں کے ماہروں کو مختلف قسم کے آمیزشوں کے متعلق ضروری حقائق معلوم ہونے لگے۔ سائنسدانوں نے جو دریافتیں کی شروع میں اکثر ان کے فائدے محدود سمجھے گئے، مگر آہستہ آہستہ ان کی قدر و قیمت کا احساس بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ان سے کئی ایسے کام لیے جانے لگے جن کے متعلق شروع میں کسی کو خیال تک نہ تھا۔ بالکل یہی کیفیت ایکس رے کی ہے۔ اس سے جو کام آج کل لیے جا رہے ہیں اور مختلف صورتوں میں یہ جتنی مفید ثابت ہو رہی ہے، اس کا صحیح اندازہ ابتدا میں کسی کو کب تھا اور ابھی کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ کہاں کیا کام کرے گی۔